بچایا۔ انسانیت، جب انسانیت کا نام آ گیا، لفظ انسانیت آ گیا، مخصوصیت کے لیے نہیں ہے۔ یہ انسانیت جہاں جہاں بھی انسانیت ہے، چاہے وہ جس شکل میں ہو، ہندو کی شکل میں ہو، مسلمان کی شکل میں ہو، شیعت کی شکل میں ہو، یا سکھ کی شکل میں ہو، عیسائی کی شکل میں ہو، انسانیت کو بچایا۔ آج بھی وہ لوگ جو غیر مسلمان ہیں اور اس فرش اعضا پر آتے ہیں اور سنتے ہیں، وہ بھی آج حسین کا غم منا رہے ہیں، تو ہم کیسے مسلمان ہیں فرش اعضا پہ نہ آئیں اور اس کے بعد جو ہے وہ باہر بیٹھ کر سڑکوں پر روڈوں پر گفتگو کرتے ہیں؟ تو آپ نے کیا پیغام لیا؟ تو ان سے گزارش ہے کہ وہ آئیں، فرش اعضا پر بیٹھیں اور امام کے پیغام کو جو ہے وہ دنیا تک پہنچائیں۔ جیسے کہ آج 9 محرم ہے، آپ نے ایک رات کی مہلت جو کہ طلب کی گئی تھی عبادت کے لیے، اس کا کیا میسج ہے، کیا نظریہ تھا؟ اس کا میسج یہ ہے کہ امام نے مخالفین سے ایک شب کی مہلت مانگی، تو ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جب مہلت دے دی تو اس وعدے کو پورا کرنا چاہیے۔ وعدہ وفا ضروری ہے، چاہے وعدہ جس سے بھی کیا آپ نے فرق نہیں کرتا، وہ وعدہ غیر مسلم سے ہو، وہ وعدہ مسلم سے ہو، وعدے کو پورا کرنا۔ دوسرے، اس وعدے کو پورا کرنے کا مطلب اس وعدہ جو ایک شب کی مہلت مانگی ہے امام نے، اس کا مطلب عبادت۔ تو امام نے عبادت کر کے بتایا کہ دیکھو میرے چاہنے والے، اللہ کی عبادت سے غافل نہ ہونا، اللہ کی، چونکہ نماز وہ چیز ہے، جیسا کہ جو حدیث رسول میں بھی آیا ہے کہ اگر نماز قبول ہے تو تمام اعمال قبول، لیکن یہ نماز کس سائے میں ہو؟ اہل بیت کے سائے میں، ولایت کے سائے میں۔ ہمارا ہر وہ نیک کام جو ولایت کے سائے میں انجام پائے گا وہی قابل قبول ہے۔ اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے رہبر کے ساتھ، اس کے لیڈر کے ساتھ وہ پکارا جائے گا، بلایا جائے گا۔ تو جس کا جیسا حامی، جیسا رہبر ہوگا، تو لہٰذا اب ہمارے پاس امام حسین سے بہتر کوئی لیڈر ہے ہی نہیں، بلکہ ہمارے پاس دنیا کے پاس، اگر دنیا والے امام کا دامن تھام لیتے تو آج یہ بیت المقدس قبلہ اول مسلمانوں کا کسی یہودیوں کے ہاتھ میں نہ جاتا، آزاد ہو جاتا۔ وجہ یہی ہے کیونکہ ہم نے جو ہے وہ اللہ کے چنے ہوئے نمائندے کو نہیں مانا، اسی لیے ہم بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ جیسے کہ کل 10 محرم ہے اور پوری دنیا کے اندر 10 محرم کے جلوس نکلتے ہیں، روڈ پر جو نوجوان بچے جلوسوں میں شامل رہتے ہیں، ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ دیکھیے، جلوسوں میں شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے ائمہ اطہار کیا ہے؟ نمونہ عمل۔ ائمہ نے جو طور طریقہ بتایا اس پر عمل کرنا چاہیے، اس کو ماننا چاہیے۔ تو لہٰذا جو روڈ پر جو ہے وہ کبھی بھی اگر کوئی مثال کے طور پر جو ہے وہ جلوس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کا راستہ روکیں، جلوس کا مطلب یہ ہوتا ہے تاکہ ہم دنیا والوں کو حسین کی مظلومیت بتائیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام پر ظلم ہوا۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح میں اس جلوس کے اندر کوئی مریض آ گیا ہے تو چاہیے ان نوجوانوں کو کہ انہیں راستہ دیں، انہیں راستہ دیں، اس لیے کہ جو ہے وہ ہم راستہ روکنے کے لیے نہیں، ہم راستہ دکھانے کے لیے آئے ہیں۔ ہم راستہ دکھانے کے لیے آئے، تو راستہ روکنا جب دوسروں کام ہے، چونکہ جو ہے وہ ہر طرح کا انسان ہے، یہ وہ ملک ہے ہمارا، اس میں ہر دھرم کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں، تو لہٰذا ہمارے اس جلوس سے کسی کو اذیت نہ پہنچے، یہ میرا پیغام ہے نوجوانوں سے۔ میں کیوں ٹوڈے سے شب حیدرآباد۔ جی، آپ کا نام؟ اظہر کاظمی۔ یہ جیسے کہ یہاں جلال آباد میں آج 9 محرم کا جلوس نکلے گا، اس کے بارے میں کیا روشنی ڈالنا چاہیے؟ جلال آباد ایسی مقدس جگہ ہے کہ اگر یہاں کی آپ تاریخی ہسٹری دیکھیں، اگر تاریخی کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا میں کچھ چیز ایسی ہیں جو کہیں نہیں ہیں، یہاں پہ موجود ہیں۔
مثال کے طور پہ جبہ شریف ہے وہ یہاں پہ تھا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں مومنین کی تعداد اب ہوئی ہے. شیعان علی اب زیادہ ہوئے ہیں. پہلے شیعان علی سن 47 میں یہ ہو گیا تھا کہ یہ جلال آباد غیر آباد ہو گیا تھا, اس میں شیعان علی نہیں رہے تھے. لیکن اب مولا کا کرم ہے کہ یہاں شیعان علی جو ہے وہ کثرت کے ساتھ میں ہو گئے. یہاں مجالس بھی ہیں, جلوس بھی ہیں اور ان کے اچھے لوگ ہوتے ہیں. جیسے کہ میرے سننے میں آیا ہے, ہم لوگوں کی جانکاری ہے کہ سن 47 کے ٹائم یہاں لگ بھگ 200 پریوار یہاں شیعہ سماج کے رہتے تھے. کیا آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہاں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں پہ ایک کثیر تعداد میں شیعہ رہتے تھے اور وہ سن 47 میں جب کچھ یہاں سے منتقل ہو گئے, کچھ لوگ سن 47 کی نظر ہو گئے, تو اس کے بعد میں یہاں شیعہ آبادی جو ہے وہ کم ہو گئی تھی. لیکن یہ مولا کا کرم ہے, مولا کے چاہنے والے آتے رہے, وہ بستے رہے اور آج شیعہ آج یہاں جو ہے شیعوں کا کافی طبقہ موجود ہے. لوگ باہر سے بھی آتے ہیں اور یہاں مجالس بھی ہوتی ہیں, جلوس بھی برآمد ہوتے ہیں, آپ کا ماتم بھی ہوتا ہے اور دیگر تمام جو جس طرح پوچھا دیا جاتا ہے شہزادیوں کو وہ دیا جاتا ہے. آپ کا کیا نام؟ عزیدار حسین جی. عزیزار صاحب, یہ جو خان وادہ یہاں پر اس وقت موجود ہے سن 47 کے بعد, اس کے نوجوان بچے جو اب عزاداری کر رہے ہیں, ان کے کچھ نام بتائیں. یہ ہمارے دادا محمد شفیع اور ہمارے والد بزرگوار اور چچا صفدر حسین والد صاحب, چچا مشتبہ حسین صاحب اور چچا شبر حسین, چچا مظفر حسین. یہ لوگ سن 47 کے بعد یہیں رک گئے. ان لوگوں نے جبے شریف کی جگہ کو قائم رکھا اور عزیداری کو قائم رکھا. آج ہم اس پریوار کے ماشاءاللہ جو بھی لوگ بچے ہیں وہ تہ دل سے یہاں پہ سب کام کرتے ہیں اور مولا کے ہماری سرزداری کو قبول کریں. دیکھیے عزیزار حسین صاحب سے, جلال آباد سے, اور مولانا اظہر قاضی صاحب جو کہ بتا رہے تھے یہ کس طرح یہاں عزاداری سن 47 کے بعد نوجوان بچوں نے اور بزرگوں نے بچا کر رکھی اور آج وہ جذبے کے ساتھ پھر اسی طریقے سے عزاداری یہاں قائم ہے. میں شبیہ حیدر آپ کی